اسم المفعول مفعول ہی کے وزن پر آئے گا، مفعول ہی کے وزن پر اسم المفعول آئے گا. دیکھیے کیسے بناتے ہیں. مثلا ہمارا عربی ورڈ کتنے ہیں، ہمارا عربی جو لفظ ہوتا ہے عام طور پہ کتنے حرف پر مبنی ہوئی؟ 3 حرف پر. ثلاثی. ادھر ہی جمع ہو جاؤ، جب سارے جمع ہو جاؤ گے پھر آنا اندر. مفعول تو فعلہ ہے، مثلا ہمارے پاس ورڈ ہے فعلہ، 3 حرف ہے نا. اب اسم المفعول ہوتا کیا ہے؟ اسم المفعول جس پر کام واقع ہو. عام طور پہ یہ اسم المفعول فعل مجہول سے بنتا ہے، اسم الفاعل فعل معروف سے بنتا ہے، اور اسم المجہول اسم المفعول فعل مجہول سے بنتا ہے. ادھر کون بیٹھتا ہے؟ اب جب فعلہ ہوتا ہے 3 حرف کا فعل ہے، اس کو ہم شروع میں میم مفتوح، شروع میں 3 حرفی فعل کو شروع میں کسی بھی فعل کو ہم ماضی میں سے حرفی پہ لے جائیں گے اور شروع میں میم مفتوح ملا دیں گے. یہ میم بہت جگہوں پہ آتی ہے شروع میں، اس میں ظرف میں بھی آتی ہے، مصدر میں بھی آتی ہے، کئی جگہوں پہ آتی ہے، یہ جمع میں بھی آتی ہے کئی جگہ پہ. تو جب ہم پڑھیں گے آگے انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے کہ میم کا کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے. حروف تہجی ہے نا ہمارے، حروف ہجا الف با تا ثا، اس میں کئی حروف ایسے ہیں کہ جن کو ہم الگ الگ جگہوں پہ استعمال کرتے ہیں. مثلا نون ہے، کئی طرح کی نون ہے ہمارے پاس. نون قطنیہ ہے، نون النسوہ ہے، نون الاعرابی ہے نا. تو ان کو الگ الگ لیکچروں میں ہم کسی وقت سمجھیں گے تاکہ آپ کو جو سیکھی ہوئی چیزیں ہیں ان کا آپ کو ریوائز ہو جائے. کلاس کا نظم توڑیں گے، کوئی بھی نہیں توڑے گا کلاس کا نظم. کیسے دل گور یہ لوگوں کے سیگا میں وانتا بات سکون پکیا لوں یہ تو یہ پکڑوں کو ادھر کا پکڑے گا یہ تو چور میں کیا کروں دے میں نے پیار ہوں ٹھیک ہے گو تہ سۭتۍ گو مے تہِ انڈسپلن کہ بہٕ چھُس وقتس پٮ۪ٹھ کلاس گژھان شروع کریں. کچھ طلبہ آپ میں ہیں جو وقت پر آتے ہیں، تمن تہِ لاری ہے، اس لیے آپ کوشش کریں گے کہ 6 بجے آپ کا درس شروع ہوتا ہے. 5 منٹ گژھن تھاؤن کتاب وتاب شاہ سنبھالنے خاطر، کتاب پڑھنے خاطر. تو وہ دیکھیں کہاں سے آئے، بہت دور سے آئے، لیکن حضرت وقت پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج ہمارا شروع ہو جائے گا اسم المفعول. تو فعل ثلاثی سے ہی ہم اسم المفعول بنائیں گے. یہ ثلاثی سے سارے ہیں. جب مزید میں جائیں گے تو وہاں اسم الفاعل اسم المفعول کا اپنا وزن ہوگا. تو یہاں ہم اسم المفعول کا وزن کیسے بناتے ہیں کہ شروع میں ہم لاتے ہیں، مثلا اگر ہمارے پاس فعلہ کا لفظ ہے، فعلہ کا لفظ، تو اس کے شروع میں میم مفتوح ملائیں گے اور فا کلمہ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ساکن، مف. اور عین کلمہ جو ہے اس پر ہم ضمہ لگا دیں گے، عین پر ضمہ لگا دیں گے. پھر یہاں گرامر کی مفعولیت کی واو ملا دیں گے، ٹھیک ہے، مفعول. پھر آپ آگے لام جو ہے وہ اپنی رہے گی. تو ہمارا ورڈ کیا بنا؟ یہ گرامر کی ہے اور یہ بھی گرامر کا، یعنی اسم المفعول کا. شروع میں میم مفتوح اور آخری حرف سے پہلے واو، ٹھیک ہے، عین کلمہ لام کلمہ سے پہلے واو. اور تبدیلی کیا آئی اس میں حرکات کی؟ میم مفتوح جب شروع میں لائی تو یہ تبھی مل پائے گی جب پھا کو ہم ساکن کر دیں گے، تو مف کر دیں گے، مف. اور پھر عین کلمہ پر ضمہ، اس مناسبت سے کہ واو اس سے آسانی سے پڑھا جائے گا، آسانی کے ساتھ پڑھا جائے گا. اور آخر میں تنوین آئے گی. اب یہ اسم بنا، اب یہ فعل نہیں رہا. تو ہمارا ورڈ بنے گا، کیا بنے گا؟ مفعول. مفعول. تو
پہلا سے والا سیگا ہمارا بنا ایک یعنی مفرد کے لیے. تو یہاں ہم کہیں گے فعلا سے کیا کہیں گے؟ فعلا اگر ہمارا ورڈ فعلا ہے تو مذکر کے لیے بنے گا مفعول. ساتھ ساتھ میں مت لکھیے، مفعول مفعول. یہاں میں نے حرکت کیوں نہیں ڈالی؟ کوئی بتا سکتا ہے آپ نے؟ واو پر کیونکہ وہ پیش کے ساتھ مناسب ہے. کیوں؟ پیش کے ساتھ میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں کہ واو، الف اور یا جو ہیں یہ ان کی اس کی موافق حرکت ہے ضمہ. یہ ضمہ کے ساتھ آسانی سے پڑھا جاتا ہے. الف کی موافق حرکت ہے فتح، ٹھیک ہے، اور یہ کی موافق حرکت ہے کسرہ. جب واو سے پہلے ضمہ ہو تو واو پر جزم وزم نہیں ڈلنا. جب میں نے آپ کو شروع میں انٹروڈیوس کیا تھا نا، کون سا لیسن یاد ہے؟ کس لیسن میں بتایا تھا؟ الاعراب والحرکات میں نے بتایا تھا. واو گویا اگر واو حرف سے پہلے ضمہ ہے تو واو پر جزم وزم نہیں ڈالی جائے گی، اور اگر وہ یہ الف سے پہلے فتح ہے تو اس طرح سے دیکھ لیجیے کہ ضمہ کے ساتھ آرام سے واو پڑھا جاتا ہے، واو پڑھا جاتا ہے، اور فتح کے ساتھ عام طور پہ الف پڑھا جاتا ہے، اور کسرہ کے ساتھ یا. ہاں تو گویا یوں پڑھیں گے ہم. اگر مثلا یہ با مان لیں گے، ہم بتایا تھا آپ کو، تو یہ پڑھیں گے واپس واو خود بخود اس کے ساتھ مل جائے گی کیونکہ آپس میں بھائی بہن ہیں. اور یہاں اگر یہاں پڑھیں گے ہم با، الف پر کچھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، الف خالی ہی پڑھا جائے گا کسی حرکت کے. اور یہاں زبر زیادہ چھی نار بھی مز شام تراؤن گاس کھاونہٕ خٲطرٕ یِتھ کٔنۍ کٲنٛسہِ تھاوان چھِ برونٛٹھ کَنہِ گُپنَس کینٛہہ تراوان چھِ یہ تاکہ أمِس گژھِ ماٹِویشن کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ ہے نا. تو عربی زبان میں کوئی زیر زبر نہیں ہے. نقطے تھے ٲسۍ نہٕ تَتھ کینٛہہ. میں نے بولا آپ کو نقطے بھی نہیں تھے. نقطے کب ڈالے؟ 40 سال کے بعد. کس نے؟ نہیں، ابو الاسود الدؤلی نے ڈالا. اس نے یہ کام، اور وہ بھی بڑا سٹریس جب اس کو کیا گیا. تمہِ دۄہ تہِ ؤژھ کرٛاے. دوٚپُکھ ہاے 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 یہِ چھا کران قرآن شریٖفس یہِ نہٕ اورٕ ووٚتھمُت تہِ چھُ تٔتھۍ چھُ یہِ نہٕ ابوٗ بکر صدیٖقن لیوٚکھ، یہِ نہٕ نبی پاک صٲبن لیوٚکھ. کتھ چھِ حظ سمجھ یِوان کِنہٕ نہ؟ تُہۍ وٕچھِو یہِ کوٗتاہ کرٛاے آسہِ ؤژھمٕژ آسہِ نا؟ أمِس چھَنہٕ کتھٕے. ییٚلہِ قرآن لیکھنہٕ آو تتھ ؤژھ کرٛاے. دوٚپُکھ یہِ کیٛاہ قرآن پاک نے آو نہٕ نبی سٕنٛدِس وقتس منٛز لیکھنہٕ، یہِ کیٛازِ لیوٚکھُن؟ یہ کیوں ووٚن لیکھُن؟ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس حضرت عمر گئے جب صحابہ 70 صحابہ شہید ہو گئے جنگی یمامہ میں. 70 حافظ صحابہ، 70 حافظ صحابہ، 70 صحابہ نہیں، حافظ ٲسۍ تِمن منٛز. یِم صحابہ 70 شہید گئے، قریباً 300 کے، مجھے پورا یاد نہیں ہے. ان میں 70 صحابہ جو حافظ قرآن پاک تھے. تو حضرت عمر فاروق کو فکر لگی، وہ دوڑے ہوئے ابو بکر صدیق کے پاس آئے. امیر المومنین تھے. کہا امیر المومنین قرآن پاک کو کیا کریں گے؟ جمع کریں گے. اس کو لکھی شکل میں ایک جگہ پہ جمع. لکھا تو جاتا تھا قرآن پاک کے، جب قرآن نازل ہوتا تھا اس وقت لکھا جاتا تھا. سارا قرآن پاک لکھا ہوا موجود تھا، صرف حفظ ہی یاد موجود نہیں. البتہ اس کو ایک کتاب کی شکل نہیں دی گئی تھی. حضرت فاروق اعظم یعنی اتنا بار بار گئے ابو بکر صدیق کے پاس، انہوں نے پہلی فرصت میں اس کا انکار کیا تھا. بکار سکم کی اس نے نبیان کرے. اتنی احتیاط تھی، بہت ڈر تھا اس میں. یہ کوئی سال آسان بات نہیں تھی. میں کیسے کروں گا وہ کام؟ لم یفعل رسول اللہ. تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو پھر اس سے پہلے گئے تھے جب 70 صحابہ شہید ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق کے پاس گئے کہ ہمیں ہر حال میں قرآن پاک کو جمع کرنا ہوگا کیونکہ حفاظ صحابہ شہید ہو گئے. کیا پتہ ہے کس کس کے پاس قرآن ہے لکھی شکل میں، کس کے پاس ہے حفظ کی شکل میں. اس سب کو مرتب کر کے ایک کتاب کریں گے. حضرت ابو بکر صدیق نے دوبارہ انکار کیا، کہا میں وہ کام نہیں کروں گا جو نبی نے نہیں کیا. اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں اتنی بار میں نے تو یہ ٹھان لی تھی کہ یہ کام کرنا ہے، اور میں راتوں کو جب بیدار ہو کر کے اللہ سے التجا کرتا تھا، اے اللہ اگر یہ اچھا کام ہے تو ابو بکر کے سینے کو کھول دے.
جب تیسری بار گئے تو کہا کہ ایسا کریں گے ہم ورنہ نقصان ہوگا. کہا وہ خاموش رہے اب کی بار. حضرت عمر فرمایا اب کی بار وہ خاموش رہے اور کہا مجھے سوچنے دو اس پر. تو سوچنے کے بعد صبح جب جاگے تو عمر کو بلا کے لایا. کہا عمر لقد شرح اللہ صدری کما شرح صدرک. اللہ نے میرے سینے کو بھی اسی طرح سے اس بات کے لیے آمادہ کیا جیسے آپ کا دل آمادہ ہے. تو کس کو اس کی ذمہ داری دے دیں؟ یہ پوری تاریخ ہے. تو میں اصل میں کہنا چاہتا ہوں کرائی کیوں چاہت پھر گوڑے ابو بکر صدیق سے امیر المومنین تمسی کو گوڑے اعتراض پر. اور پھر حضرت عمر فاروق نے جب دلائل دیے ان کو ماننے کے لیے تو کہا کہ آپ کیوں سمجھتے ہو کہ یہ کتاب کی شکل دینا اس کی ایک بدعت ہوگا جبکہ قرآن خود کتاب کہہ رہا ہے. وما انزلنا علیک الکتاب لتشقی. یہ کتاب کی شکل ادھر سے ہی ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ایسی درجنوں آیتیں پڑھ کر سنائیں تو حتی شرح اللہ صدرہ. پھر انہوں نے زید بن ثابت کو جو کاتب وحی تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد اعلیٰ تھے حضرت زید بن ثابت. عمر میں سارے صحابہ سے چھوٹے تھے, مدنی صحابہ تھے, انصاری صحابی تھے اور عمر میں بہت چھوٹے تھے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن لکھنے میں ہمیشہ پیش رہتے تھے. اور بھی یہ لمبی تاریخ ہے. میں اصل میں دوسری بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ قرآن پاک اپنے عہد مبارک میں قرآن مجید کو ایک کتابی شکل نہیں دلائی, لیکن سارا قرآن لکھا ہوا تھا. سارا قرآن لکھا ہوا. کسی کے پاس 4 صورتیں تھیں, کسی کے پاس 2 صورتیں تھیں, کسی کے پاس 15 صورتیں تھیں, کسی کے پاس چوتھائی قرآن تھا اور حفظ بھی تھا. پھر جب اس کا مرحلہ آیا کتابت کا, حضرت زید بن ثابت کو بلا کے لایا. کہا کہ آپ ہی اس کام کے لیے ہم نے اس طرح سوچا. انہوں نے بھی انکار کر دیا. میں اصل میں یہ بات آپ کو کرانا چاہتا ہوں کہ یہ سہل کہتے ہیں. اچھے کام کو دوسروں کو منوانے میں وہ سامنے سے دین مقابلے میں آتا ہے. جہالت کے ساتھ لڑو گے, دین کے ساتھ کیا لڑو گے؟ تو دین بنا کے پیش کریں. لوگوں نے کہا یہ بدعت ہے, ہم نہیں کریں گے. حضرت زید بن ثابت نے بھی کہا کہ میں ایسے نہ تیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابی شکل. انہوں نے نہیں کہا میں نہیں کروں گا یہ کام, چلے گئے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں پھر میں نے اللہ کی طرف استخارہ کیا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ جیسے میرے اور ابو بکر کے سینے کو کھول دیا, زید بن ثابت کے سینے کو بھی کھول دو. کیا ڈیموکریٹک سیٹ اپ تھا, کوئی زور زبردستی نہیں تھی, خود سے لوگوں کی مانگ. یہ تہد کم مانی تہ ڈنڈ ہاؤن کی, تہ رات کت وتن تھوٚد, اوش ہارن خدایس برونٛٹھ کن تو دلن پہ کہد راج. وہ خود بناتا ہے معاملات سیدھے. آپ کو ڈنڈا اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو منواؤں. اپنے بچوں کے بارے میں, اپنے بھائی کے بارے میں, اپنے باپ کے بارے میں, دوست کے بارے میں, اپنے کام کے بارے میں اللہ سے رجوع کرو, اللہ سے تعلق بناؤ. تو یہ ٹرینگولر شیپ بنے گی. یہ ایک پوائنٹ ہے, وہ ادھر پوائنٹ ہے, آپ ادھر رجوع کرو, وہ اس کے سینے میں ڈال دے گا اور آپ کا کام ہو جائے گا. ٹرینگولر. تو آپ سیدھا ہی اس کو نہیں منوا سکتے, آپ کو اوپر کرنا ہے رابطہ, پہلے کانٹیکٹ کرنے اور سمجھے. تو کتنا یہ قرآن پاک آج کتنے چوما قرآن مجید کے نسخے کو کتنا اوپر رکھتے ہیں. تو پہلے جو سابقہ پڑا قرآن پاک کا وہ یہ کہ یہ بدعت سمجھا جانے لگا. اس پر اگر آپ کو تفصیل سے کتابات معلومات کرنی ہوں گی تو مناظر احسن گیلانی, ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم مناظر احسن گیلانی, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تدوین القرآن. چھوٹی سی کتاب ہے, مارکیٹ سے آپ کو مل جائے گی, اردو میں کتاب ہے تدوین. آج تو بہت کتابیں اس میں میسر ہیں. تو میرا قرآن پاک کے بارے میں جو انفارمیشن شروع میں ملی تھی تب میں 19 سال کا لونڈا کہہ سکتے ہیں, شوق تھا. تو پڑھ لی کتاب, 2-3 بار پڑھ لی. تو میرا جو بھی اوپر تک قرآن پاک کے بارے میں انفارمیشن ہے وہ آج تک بیس وہی ہے. اس میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن بیس وہی ہے. ٹھیک ہے. تو بہت اس میں ریزنٹمنٹ آئی خطرناک طریقے سے. بالآخر صحابہ جمع ہو گئے اور سب نے اتفاق کر لیا اس بات پر. ٹھیک ہے. آو لکھن قرآن مجید نقطن ہنچن ونی کتھے پتہ ونک ابو الاسود دوالیس سترہ وقت نقط. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ اس نے انکار کر دیا, کہا میں یہ کام نہیں کروں گا, حالانکہ ان کا مرید تھا. اب کرنا
کرنے کی کام کی تھی کہ یہ بدعت ہے، میں یہ نہیں کروں گا، اور مانے نہیں۔ پھر یہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں آ کر کے حجاج بن یوسف کو ڈنڈ بگا رسم اور لحاظ میں، تو اس نے مجبور کیا اس کو ابو الاسود دولی کو کہ اس پر نقطے ڈالو کہ قرآن تورمت فارسی مز ایرانین غیر عربن مز تمن چھن پتہ یمن نقطن ہز کا حالت کیا ہاں فسبتو اس پورو فقتلو، توے آو حضرت عثمان شہید کر، سمجھے؟ فتقبلوا اس پورو فقتلو، فتقبلوا اس پورو یہ نقطے اس کن تو یہ نفر چینی شہید اس نے قتل کرے، اور اس کے نتیجے میں پھر کتنے فتنے ہوئی۔ تو یہ ہوتا ہے اکیڈمک ڈیولپمنٹ، یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے آگے، یہ کوئی بدعت نہیں ہوتی ہے علم میں اضافہ، کوئی بدعت نہیں ہوتی ہے، یہ اس طرح سے ہے۔ اگر آپ یہ علم میں اضافہ کرنے کو بدعت سمجھیں گے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ نے ایک پیڑ اپنے صحن میں لگایا، یا کسی صحابی نے اپنے صحن میں پیڑ لگایا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو وہ بڑھتا رہا، لیکن آگے آپ اس کو بڑھنے ہی نہیں دیں گے اور اس کو بدعت کہیں گے۔ کچھ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ خود بخود بڑھتی ہیں، اور اس کی دلائل قرآن پاک احادیث میں بکثرت موجود ہیں۔ خیر یہ کسی اور وقت کریں گے۔ بہ کیا چھس تۄہہِ وَنان یم زبر زیرن ہن چھنہ کتھے، زبر زیرہ آئی کر یم چھنہ ترٛٲمٕژ حجاج بن یوسفن کینٛہہ، تٔمۍ چھِ ترٛاونٲمٕتۍ نۄقطے یٲتۍ، اصل کام کیا ہے نہیں حجاج بن یوسف کے زمانے میں ہوا، ان کے حکم سے ہوا، ہاں ابو الاسود دولی نے کیا، تس ہیکو نہٕ جواب کٔرِتھ کینٛہہ، حضرت علی کرم اللہ ونیونس نا ڈیموکریٹک انداز میں موننس نہ کہیں، لیکن بعد میں ان کو، اور پھر ہیلا بھی کیا اس کو، تب بھی نہیں مانا، ہیلا کیا تب مانا۔ یہ جب ہم کھولیں گے پیٹارا تب انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو۔ تو بڑی ریزلٹمنٹ ہوئی، اور 150 سال کے بعد قرآن پاک پر زبر زیر ڈالی گئی، 2 پیش 2 زبر 2 زیر 2 1 پیش 1 زبر 1 زیر، سمجھے؟ یہ تو دو کس نے کیا؟ میں نے بولا نا شروع میں آپ کو، نہیں فراہیدی، کیا نام ہے پورا؟ ہاں خلیل فراہیدی نے اپنے شاگردوں کو ساتھ لے کر کے قرآن پاک پر یہ کام کیا، ٹھیک ہے؟ تو زبر زیر چھی کن عربی اس میں، اصل میں یہ تو آگ لگنے پر کنواں کھودا گیا ہے، آگ لگنے پر کنواں کھودا گیا ہے۔ تو کیا کریں گے یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ہے، با اور اس کے بعد جب واو آ جائے، پیش کے بعد واو آ جائے، واو پر کوئی حرکت ڈالتے نہیں ہیں، اور اگر ہم حرکت ڈالیں گے حمزہ بن جائیں گے۔ یہاں با کے اوپر زبر ہو آ گیا، الف ہو تو با کے ساتھ پڑھی جائے گی آسانی سے، ٹھیک ہے؟ اور اگر اس پر آپ جزم یا زبر یا کچھ اور ڈالیں حمزہ بن جائے گی۔ با کے اوپر یا کوئی بھی حرف ہو، اس کے اوپر کسرہ ہو، پھر اس کے ساتھ یا ہو تو یوں پڑھا جائے گا، جی اس پر کچھ نہیں ہوگا، واو پر کچھ نہیں ہے، الف پر کچھ نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ ہاں تو یہاں کیوں نہیں ڈالا ہم نے؟ یہ چیز میں نے وہاں بتا دی تھی آپ کو، ہاں گنجائش نقطہ اگر تھی لکھ کے رکھی۔ تو کیسے بنے گا؟ شروع میں کیا کیا ہم نے؟ شروع میں کیا کیا؟ میم ملا دی، میم المفعول، میم المفعول، اب کیسے؟ مفعول کی میم شروع میں آ جاتی ہے، لفظ کے اضافے کے طور پر مفتوح آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ مفتوح آ جاتی ہے۔ فا کلمہ کو ساکن کر دیتے ہیں، معاف، عین پر ضمہ ہوگا، واو خود بخود پڑھا جائے، مفعول، تو ہمارا پہلا والا لفظ بن گیا۔ کون سا؟ یہ چیزیں جو میں لکھتا ہوں ان کو آپ نہیں لکھیں گے، مذکر کے لیے آئے گا مفعول، اور اگر مؤنث ہوگا تو لکھیں گے مفعولۃ۔ یہ دن کیا ہو، مفعول، لام پر کیا تھا؟ الف لام لگائیں گے تو المفعول پیش آئے گا نا، لیکن جب آپ نے تائے تانیث اس کے ساتھ ملائی تو اس پر آخری حرف پر رول کے مطابق فتحہ آتی ہے، مفعولۃ تھوڑی پڑھیں گے، مفعولۃ، تو کیا کہیں گے ادھر؟ مفعولۃ مؤنث کے لیے، اور مثنیٰ کے لیے کیا ہوگا؟ مفعول، بالکل، مفعولان، میم مفتوح رہے گی،
اور ادھر مفعولتان اور مفعولان یا مفعولین، اور اعراب کی تبدیلی کی وجہ سے، اور مفعولتان مفعولتین، اور ادھر مفعولون یا مفعولین۔ اب سورۃ البقرہ کا آپ کا جب ترجمہ شروع ہو گئے، مطلب اس کی خالی ناظرہ کو پہچاننا پڑے گا ورڈ کیا ہے، وہ خالی ناظرہ میں ہوگا کہ آپ اس کو پہچان دیں۔ تو مفعولون یا بولیں گے مفعولین، حالت اعراب کی تبدیلی کی وجہ سے مفعولین کہیں گے، مفعولون یہ واو جو ہے یا میں بن جائے گی مفعولین۔ یہاں سے آپ کو ایک چیز، یہاں کیا بولا تھا آپ نے، اسم الفاعل میں فاعلون کہا تھا نا، فاعلون، تو یہ ہمارے دونوں بنتے ہیں کون سی جمع؟ مذکر سالم، جمع مذکر سالم بنتا ہے، اور اس کو آپ یاد رکھیں کیونکہ اس کا اعراب کا ایک پورا چیپٹر پہچان کے رکھیں، اس طرح سے بنتے ہیں یہ۔ تو مفعولون ادھر بنے گا مفعولات، لمبی تا کے ساتھ، جمع مؤنث سالم۔ فاعلات ادھر بنا تھا، فاعلات، احکام الگ ہیں، یہ بھی جمع مؤنث سالم، جمع مذکر سالم، ہاں جمع مؤنث سالم، مفعولات۔ اس کے اعراب کے قاعدے جو ہیں وہ جب پڑھیں گے آپ کو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، کیوں یہ دونوں الگ ہے، چیز ضروری۔ اس کے قاعدے اپنے ہیں، استعمال کے نحو میں آپ پڑھیں گے، کہاں بولیں گے فاعلون، کہاں فاعلین بولیں گے، ادھر فاعلات آئے گا، فاعلاتن کبھی نہیں آئے گا، فاعلاتن آئے گا۔ اس پر جمع مؤنث سالم کی تا پر کبھی دو زبر یا ایک زبر آخر میں نہیں آتی ہے، یہ جب آپ قواعد پڑھیں گے اس میں آپ سیکھیں گے، یہاں پہچان کے رکھیں۔ تو ہماری تصریف بنی وہی 6 صیغوں کی بنتی ہے، اسم الفاعل کی 6 صیغوں کی بنے گی اسم المفعول کی۔ اب مثال کے طور پہ اگر ہمارے پاس قتلہ کا فعل ہے یا کتبہ کا، قتلس کن کوت گژھو استفاد، اسپوکن ورڈس ہے پاور، کیا اسپوکن ورڈس ہے اس مز درائے نا کت تک وزن تک سہ پن کار کران ریموٹ کنٹرول کی طرح، ہے نا، جب بار بار کسی چیز کو بولتے ہیں تو وہ اثر ڈالتی ہے۔ کتبہ آپ کا ہے تو اسی وزن پر آپ شروع میں کیا کریں گے، میم مفتوح، مک، مک آپ کا مک، مک آپ کی ایک کاف ساکن ہوگی، مک تو، پھر گن، مانے ابھی میں نے شروع میں بولا آپ کو اسم مفعول یعنی جس پر کام واقع ہو، کس سے بنتا ہے، فعل مجہول سے بنتا ہے، ہاں، مکتوبن مانے لکھی ہوئی چیز، اور وہاں کیا تھا آپ نے فعلہ سے فعلہ، فعلہ کیا فعلہ کیا گیا، تو عام طور پہ صرفی جو ہیں، صرفی علماء وہ اس کو کس کے ساتھ جوڑتے ہیں، فعل مجہول کے ساتھ، مکتوبن، مکتوبن، یہ میم کیسی ہے، میم المفعولیہ، یہ واو بھی واو المفعولیہ ہے، ٹھیک ہے۔ مکتوبن مؤنث کے لیے مکتوبن، لکھی ہوئی چیز کو مکتوبن کہیں گے، لکھا ہوا، لکھی ہوئی چیز ہے یا لکھا ہوا کوئی نسخہ ہے تو اس کو مکتوب کہیں گے، مکتوب۔ رعا علی العرش مکتوب، مکتوب ہے، اور مؤنث کے لیے کیا آئے گا، مکتوب، ہاں بولیے، مکتوبۃ۔ مکتوبہ کا ورڈ شریعت میں بار بار آپ دیکھیں گے، جب فقہ پڑھیں گے الصلوات المکتوبہ، کیا مطلب، ہاں مکتوبہ نے لکھی ہوئی، لکھت، تو اس کو ہم اردو میں فرض کے لفظ سے ادا کرتے ہیں، مکتوبن اور مکتوبۃ، الصلوات المکتوبہ مطلب فرض نمازیں، مکتوب، مکتوب خط کو بھی کہتے ہیں مکتوب اردو میں، اور دو کے لیے کیا کہیں گے، مکتوب
बानिया मकतूबैन, और इधर मकतूबतान या मकतूबतैन, और इधर मकतूबून या मकतूबीन, और इधर बोलिए मकतूबातुन, लिखी हुई चीज़ें। 6 सीगे आते हैं इस्मुल फ़ाइल के, 6 आते हैं इस्मुल मफ़ऊल के भी। ये तो सही फ़ेल का आपने पढ़ा है। कल हम महमूज़ के बारे में आगे जाएंगे, आज इतना है। आज आपने रूह सीखा कैसे बनाते हैं, कल हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सही फ़ेल का इसी तरह से बनेगा। शुरू में क्या आएगा मफ़ऊल को इस्म, तो अब आपको इस्म पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। शुरू में अगर मीम मफ्तूह आ जाए तो ये 3-4 जगहों पर आती है, उनमें एक जगह है इस्मुल मफ़ऊल, ठीक है। इस्मुल फ़ाइल में भी आती है, इस्मुल फ़ाइल में भी आती है, लेकिन मज़ीद फी में, समझे। मस्दर में भी आती है, जमा में भी आती है, शुरू में मीम, तो वो अलग पढ़ेंगे जब वहाँ पहुँचेंगे। फिलहाल आप पहचान के रखिए कि एक तो इस्मुल मफ़ऊल में शुरू में मीम आती है और ऐन कलमा के बाद वाव का इजाफा करते हैं और हरकत मुवाफ़िक बनाते हैं, तो इस तरह से हमारा वर्ड कॉइन होता है मफ़ऊल का। तो आप कहेंगे मकतूबुन, मेरे मफ़ऊलुन बोलिए मेरे से, मफ़ऊलुन मकतूब से, मकतूबुन जबर से क्या बनेगा, जबा, मजबूर बनेंगे। और जिस पर जबर किया गया हो, जिस पर जोर डाला गया हो कुछ करने के लिए, उसको क्या कहेंगे, मजबूर। इधर और जहल से क्या बनेगा, मजहूल। हाँ, इधर और कबर से क्या बनेगा, मकबूर, मकबूल। और मना से अखमीम बड़े पन, ममनून, मना माने रोकना, ममनून माने रोका हुआ चीज़। जैसे लिखा होता है लाफ्ता पर, सऊदीया जब जाएंगे तो वहाँ मसलन लिखा होगा, हाँ, ममनूउद दुखूल, ममनूउद दुखूल मतलब वो नो एंट्री, हाँ, नो एंट्री, ममनूउद ममनून। मना से क्या बनेगा, ममनून। अब आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं आपके कुरान पाक के कितने अल्फाज आसान हो गए समझना आपके लिए कि इसका क्या स्ट्रक्चर है, ये कतपशी लफ्ज़ आमद में क्या मानी है, कैसे, कितने आसान हो गए। इस्मुल फ़ाइल से कितने हो गए, 6 सीक्वेंस। इस्मुल मफ़ऊल से कितने हो गए, फ़ेल माज़ी से कितने हो गए, करीबन 10-15%, 20% तो कुरान पाक हो गया आपका। पहचान आएंगे आप अल्फाज, आपको मेरे ख्याल में 30% के करीब होंगे। तो क्या कहेंगे, ममनून, मना से एक मीम अपनी है, दूसरी मीम शुरू में लगा देंगे, ममनून। और इधर ममनूअतुन, ममनूअत। और अलीमा से क्या बनाएंगे, अलीमा से मालूम, मालूम। अलीमा से मालूम, मीम पर शुरू में फतह, आइन साकिन हो जाएगा, मा। लाम पर जुम्मा आएगा क्योंकि अब ये स्केल लगेगी उस पर, अब इसका माजी का जो वज़न थे वो नहीं रहेंगे। तो अलीमा से क्या बनेगा, मालूम। इधर मालूमतुन, इधर इधर मालूमात। कोई भी नज़र से क्या बनेगा, नज़र से मंजूर, नज़र देखना, नज़र देखना, मंजूर। इस नजर ताला शाम थावन तथा मंजूर नजर
ہم قبول کے معنی میں منظور کہتے ہیں، قبول کے معنی میں منظور قبول کے معنی میں لیتے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ منظور، صحیح فعل سے منظور، منظورۃ، منظورتان، منظورات، قبیلہ سے مقبول، ہاں مقبولتن، کل ہم آگے بڑھیں گے اور کل فعل سے ہی سارا پورا کریں گے۔ موقف نہیں تو مفعول کے وزن پر آتا ہے، ادھر ہم پہنچے نہیں ابھی۔ موقف میں واو اپنی ہے، موقف بنتے ہیں تو وہاں وقفہ کی واو اپنی اصلی ہے اس میں، ٹھیک ہے، وہ نہیں ہے، وہ الگ چیز ہے، وہ آپ اس میں ظرف میں آتا ہے۔